میری بہنوں، یہ نوٹوں کا بیگ میرے بھائیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اللہ کے فرشتے پیسے دے کر جائیں گے، میرے رزق کی بارش ہو جائے گی۔ گھر کی ہر ماں بہن بیٹی یہ زندگی میں 1 منٹ کا عمل پڑھ لے، اگر عمل اثر نہ کرے میرے منہ پر تھوک جانا، اللہ کی غیبی مخلوقات انشاءاللہ آپ کو پیسے پہنچائے گی۔ دیکھو، میرے پاس پوری دنیا جہاں سے لوگ وظیفہ مانگنے آتے ہیں، اور یقین کریں میں جسے بھی یہ وظیفہ دیتا ہوں وہ اللہ کی مدد کو فوری طور پر دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا ایسا سچا عمل ہے جسے پڑھنے والا فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ آپ نے اچانک کچھ لوگ دیکھے ہوں گے جو کل تک فقیر تھے لیکن اس عمل کو پڑھتے ہی فقیر سے بادشاہ بن گئے۔ یہ عمل صرف ایک ہی دن میں اپنا اثر دکھاتا ہے، ایک ہی دن میں دولت کی طوفانی بارش برساتا ہے۔ یہ ایسا خفیہ عمل ہے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ سنا ہوگا۔ اگر وظیفے پڑھ پڑھ کے میری بہنوں میرے بھائیوں تھک چکے ہو، ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری اگر ہو چکی ہے تو آج ابھی اسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، یہ 1 منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے جو 1 گھنٹے میں اپنا اثر دکھاتا ہے، 1 گھنٹے میں دولت کی موسلا دھار بارش برساتا۔ دیکھیں، میں نے اس عمل کو تقریباً 8 مہینے پہلے حاصل کیا۔ دنیا جہاں کے ہر وظیفے کو پڑھا، ہر تسبیح پڑھ لی، ہر طرح کی کوشش کر لی، لیکن میرے حالات نہیں بدلے۔ لیکن اللہ کی قسم، جس دن میں نے پہلی بار یہ عمل پڑھا، آپ یقین کریں پہلے ہی دن اللہ پاک نے مجھے 50 لاکھ کا مالک بنایا۔ یہ کوئی جھوٹی وعدے، جھوٹے قصے نہیں ہیں، یہ رب کو راضی کرنے والا غوث پاک کا بتایا ہوا ایسا خفیہ عمل ہے جس کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اب میں رزق کی موسلا دھار بارش برسانے والا وہ چھوٹا سا عمل آپ کے حوالے کروں گا جو آج سے پہلے آپ نے اپنی پوری زندگی میں، پوری لائف میں نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر انشاءاللہ 1 گھنٹے میں فرشتے انشاءاللہ رزق دولت دے کر جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے دوستوں کیا پڑھنا ہے، دوسرے پر کیا پڑھنا ہے، تیسرے پر، چوتھے پر تمام چیزیں سمجھنی ہیں۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ اپنی مرضی کے دن پڑھو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا وہ خفیہ عمل پیش کروں گا جو آج سے پہلے آپ نے اپنی پوری زندگی میں، پوری لائف میں نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا ذاتی نام پڑھنا ہے، یا اللہ، جو آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا جو چیزیں بتاؤں گا پڑھ لینا، 1 منٹ کے اندر اندر پڑھ لو گے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ 8 مہینے پہلے جس دن میں نے پہلی بار یہ عمل پڑھا، یقین کریں میں نے اس دن سے لے کے اب تک کوئی ایسا دن نہیں ہے
کہ میں نے اس عمل کو نہ پڑھا ہو. میں روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل پڑھتا ہوں اور اللہ کی مدد روز دیکھتا ہوں. میں نے کئی دکھیاروں کو, بیماروں کو, بے اولادوں کو, بے روزگاروں کو یہ عمل بتایا ہے. جو جس مشکل میں, پریشانی میں ہوتا ہے, اس عمل کو پڑھتے ہی دولت تو برستی ہے, ساتھ میں دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی دور ہوتی ہے. کل ایک بھائی کو 40 لاکھ کا قرضہ روتے ہوئے آیا, مرنے لگا تھا. میں نے کہا مریو مت بیٹا, صرف یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لے, اللہ کی قسم تمام قرضہ اس کا 1 گھنٹے میں معاف ہو گیا. ایک بیمار عورت کل میرے پاس آئی, کہتی ہے قرضہ بھی ہے, غریبی بھی ہے, بیماری بھی ہے, تنگ دستی ہے, مشکلوں میں گری ہوئی ہوں. قرضہ اتنا ہے کہ لوگ آ کر گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا بی بی, زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لے, اگر تیری زندگی نہ سنوری تو پھر آ کر مجھے کہنا. وہ عورت صبح کل یہ عمل پڑھتی ہے اور شام کو مجھے کہتی ہے فون کر کر, مولوی صاحب اس عمل نے میری زندگی میں وہ خوشیاں دی مجھے کہ میں نے ہر وظیفے کو آزمایا, لیکن یہ عمل دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے جو صرف اور صرف چند منٹوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے. میرے دوستو, اگر ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے, گھر خالی, دکان خالی, مکان خالی, کنگالی, غربت, غریبی, لاچاری اگر تمہارا مقدر بن چکی ہے, تو آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ چھوٹا سا عمل میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھ لینا. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے, غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کا آغاز کرنا ہے. آپ نے پہلے نمبر پر میرے غریبوں جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے. پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں. میرے غریب پہلے وظیفے کو مس کر کے دوسرے پر, تیسرے پر یا چوتھے پر پہنچ جاؤ گے تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا. تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں اور اچھی طرح سمجھ کر پڑھنی ہیں. میرے دوستو, آپ نے یا اللہ, اللہ پاک کے اس ذاتی نام کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا, لیکن آج آپ نے یا اللہ کے ساتھ غیبی خزانوں کو حاصل کرنے والا ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھائے گا. پھر دوسرے وظیفے کے ساتھ بھی ایک جملہ شامل کرنا ہے, پھر تیسرے, چوتھے, تمام وظیفوں کے ساتھ ایک چھوٹا چھوٹا جملہ لازمی شامل کرنا ہے. تب جا کر غربت, غریبی ختم ہوگی, تب جا کر اللہ کی مدد دروازے پر ہوگی. اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر, اپنے گھر میں ہے, دکان میں ہے, دفتر میں ہے, مسجد میں ہے, مدرسے میں, کہیں بھی ہے, جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے. صبح پڑھیں, دوپہر پڑھیں, شام پڑھیں, رات پڑھیں, کسی وقت بھی پڑھیں, وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. گھر میں, دفتر میں, آفس میں, مسجد میں, مدرسے میں, کہیں بھی پڑھیں. میرے دوستو, نہ دن کی پابندی, نہ وقت کی, نہ جگہ کی. سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں. جس دن پڑھیں گے اسی دن اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے دوستو اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ کو پڑھنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہر تسبیح پڑھ لی, ہر وظیفہ پڑھ لیا, وہ آج یا اللہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ شامل کریں. لیکن میرے غریبوں, عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لیجئے گا. اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے دوستو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا, صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے گا. میرے غریبوں, کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے. اب آپ نے درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا طاقتور وظیفہ جو کہ اس عمل کے اندر شامل کرنا ہے. میرے دوستوں, اس وظیفے کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ جب آپ کو ہوگا جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے. پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا جو تمام چیزیں بتاؤں گا پڑھ لیں گے. دیکھیں, اس عمل کو, اس ویڈیو کو بتلانے سمجھانے میں چند منٹوں کا, چند سیکنڈوں کا وقت ضرور لگ رہا ہے, لیکن جب تنہائی میں بیٹھ کر اس چھوٹے سے عمل کو پڑھو گے, صرف 1 منٹ میں پڑھ لو گے, اور 1 منٹ کا عمل پڑھتے ہی اگلے 1 گھنٹے میں رب کعبہ کی قسم
پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہارے غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے نوٹوں کی بارش کو برسانے والا، غیبی خزانوں کو لوٹنے والا اس عمل کا پہلا وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن میرے غریب کیسے پڑھنا ہے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ؟ ایسے تو کچھ بھی نہ ملے گا، ایسے تو جیب خالی ہی رہے گی۔ آج یا اللہ کے ساتھ میرے دوستو ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو یا اللہ کے اس وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ اب آپ میں سے اگر کوئی دکھیارا، پریشان، بیمار، لاچار، غریب، کوئی تنگ دست، کوئی ان پڑھ جاہل بندہ، کوئی بندہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے درود ابراہیمی نہیں آتا، کوئی بھی درود شریف مجھے نہیں آتا، میرے غریب آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ نے یہ عمل پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بس آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب پہلے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کے ذاتی نام کو صرف 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جس سے پڑھتے ہی خالی دکانیں بھر جائیں گی، خالی جیبیں بھر جائیں گی، خالی الماریاں بھر جائیں گی، خالی بینک بیلنس بھر جائے گا۔ اتنا ملے گا، اتنا ملے گا کہ آپ کہو گے اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مولا مجھے نہیں چاہیے۔ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ پہلا وظیفہ میں نے 3 بار آپ کو بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ کے بتایا، لیکن میرے غریبوں آپ نے پورے اس وظیفے کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ اس طریقے سے 11 بار آپ نے پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا، تیسرا وظیفہ جلدی سے تمام چیزیں شامل کرنی ہیں۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر میرے دوستو اس عمل میں استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ غیبی دولت کے تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، وظائف پڑھ کے تھک جانے والا بھی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، 1 گھنٹے میں اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی 11 بار یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کا 11 ٹائم پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے دوستو استغفر اللہ کا پڑھنا ہے۔ اور استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں دنیا کی دولت دوں گا۔ لیکن اکثر میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب استغفار بھی پڑھ لیا، ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، لیکن مولوی ہماری غریبی ختم نہیں ہوتی، مولوی ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ تو آج تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر آپ نے جیسے ہی پہلا وظیفہ یا اللہ المدد کا 11 بار پڑھا تو آپ نے دوسرا وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے؟ آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو استغفر اللہ کے اس وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ استغفر اللہ یا مغنی، استغفر اللہ یا مغنی، استغفر اللہ یا مغنی۔ میرے دوستو یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ میں نے 3 بار آپ کو پڑھ کے بتایا، لیکن آپ نے پورے 7 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یا اللہ المدد کا 11 بار، اور دوسرا وظیفہ استغفر اللہ یا مغنی، استغفر اللہ یا مغنی کا پورے 7 ٹائم جب پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر وہیں بیٹھے بیٹھے دولت کی طوفانی کو، بارش کو برسانے والے اس عمل کا تیسرا وظیفہ میرے دوستو، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے اس عمل میں یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں
یا غنیوں اللہ پاک کا وہ نام ہے جسے ہر غریب بیمار لاچار غربت غریبی لاچاری میں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے لازمی پڑتا ہے. لیکن آج جو لوگ جو غریب بیمار لاچار کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب یا غنیوں بھی پڑھ لیا, ہر تسبیح پڑھ لی, ہر وظیفہ پڑھ لیا, لیکن مولوی صاحب ہمارے حالات نہیں بدلتے. تو آج یا غنیوں کے ساتھ بھی آپ نے ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو یا غنیوں کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا. ویڈیو چھوڑ کر نہ جانا میرے غریبوں, نہیں تو بہت بڑی دولت سے بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے. یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ چھوٹا سا بچوں والا آسان سا عمل گھر کی تمام ماں بہن بیٹی یہ 1 منٹ کا عمل پڑھ لیں. اللہ کی غیبی مخلوقات آپ کو انشاءاللہ پیسے دے کر جائیں گے. 1 گھنٹے کا میرا کھلا چیلنج ہے, 1 گھنٹے میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا. اب آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا. اگر درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ جو میں نے بتایا 11 بار یا اللہ المدد کا پڑھ لیا. دوسرے نمبر پر استغفر اللہ یا مغنی کو ملا کر 7 بار پڑھ لیا. اب تیسرے نمبر پر میرے دوستو یا غنیوں کو صرف 3 بار پڑھنا ہے. دیکھو یا غنیوں اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے, اے غیبی خزانے عطا کر دینے والے. لیکن آج یا غنیوں کی طاقت کو 1000 گنا بڑھانا ہے. تو آج یا غنیوں سے آپ نے غیبی دولت حاصل کرنی ہے. تو آج یا غنیوں کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے, صرف 3 بار پڑھنا ہے, اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا, یہ تنگ دستی کا دھبا, یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. یا غنیوں میری جھولی بھر دے. اللہ نے آپ کو جو بھی پیارا میٹھا اچھا انداز دیا ہے آپ نے اسی انداز میں یا غنیوں کو پڑھنا ہے. یا غنیوں میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا, یا غنیوں میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا, یا غنیوں میری جھولی بھر دے 3 بار ہو گیا. میرے غریبوں یہ طاقتور وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے. اب ٹوٹل 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں اللہ کی مدد کو 1 گھنٹے میں حاصل کرنے کے لیے, خالی جھولیوں کو بھرنے کے لیے, ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنے کے لیے. درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر جب آپ 3 وظیفے جو میں نے بتائے پڑھ لیے, تو چوتھے نمبر پر میرے دوستو آپ نے ایک ایسا وظیفہ شامل کرنا ہے جو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے. آپ نے اس عمل میں چوتھے نمبر پر میرے دوستو پہلے کلمے کو شامل کرنا ہے. دیکھیں پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر صرف پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظیفے رکھ دیے جائیں تو میرے بیٹے میرے غریب پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے. لیکن اکثر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا, ہر تسبیح پڑھ لی, ہر وظیفہ پڑھ لیا, تو آج اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والا 1 گھنٹے میں غیبی خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کا چوتھا وظیفہ پہلا کلمہ آپ نے صرف اور صرف اس عمل میں ایک ہی بار شامل کرنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے دوستو 80 سے 90% میں نے آپ کو عمل سمجھا دیا ہے. اب آخری جملے ہیں, آخری گھڑیاں ہیں. خدا را 1 ذرہ برابر بھی ویڈیو کا چھوڑ کر نہ جائیے گا, کیونکہ دیکھیں نہیں تو آپ کو پورا عمل ضائع ہو جائے گا. یا تو میرے دوستو یا تو آج اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ کر زندگی بدل لیں, یا ساری زندگی رلتے رہیں, تڑپتے رہیں, بیماری میں, پریشانی میں, قرضوں میں, غریبی میں گھومتے رہیں. اب آپ نے میرے دوستو کسی بھی دن, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ یا اللہ المدد کا پڑھ لیا, استغفر اللہ یا مغنی کو پڑھ لیا, پھر آپ نے یا غنیوں میری جھولی بھر دے یہ وظیفہ جیسے ہی 3 بار پڑھا تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
آپ نے صرف ایک بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب ایک بار جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے میرے غریبوں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے غریبوں مبارک ہو، اگلے 1 گھنٹے بعد اللہ کی مدد دروازے پر ہوگی۔ میرے دوستو، آپ نے سورہ کوثر کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ ہم ہر نماز میں سورہ کوثر پڑھتے ہیں، ہر غریب سورہ کوثر مصیبت میں پڑھتا ہے کیونکہ یہ دولت والی سورت کہلاتی ہے۔ لیکن آج اللہ کی مدد کو دیکھنے والے، اللہ کی مدد کو دروازے پر لانے والے، غیبی خزانوں کو لوٹنے والے، اللہ کے غیبی فرشتوں سے رزق دولت حاصل کرنے والے، اس عمل میں جیسے ہی آپ پہلے کلمے کو ایک بار پڑھیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے صرف اور صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اچھا، ایک بار جیسے ہی آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ نے اب بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، جو کہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ خدا را، اس وظیفے کو آپ نے اس عمل میں لازمی طور پر شامل ضرور کرنا ہے۔ میرے دوستو دیکھیں، میں نے کسی مقصد کے لیے، کسی لالچ کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائی، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھیار بہنوں بھائیوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آج اس ویڈیو کو آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں گوا دیا، آج تو پھر ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے دکھی بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، کامنٹس میں یا اللہ مدد لکھنا اور دل سے لائک ضرور کرنا۔ اب آپ نے میرے دوستو تمام چیزیں پڑھ لی، یا اللہ مدد پڑھ لیا، استغفر اللہ، یا مغنی پڑھ لیا، یا غنیوں سے اپنی جھولی بھروا لی، پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا، سورہ کوثر بھی پڑھ لی ایک بار۔ اس عمل میں آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنی ہے۔ جب تمام طاقت پر وظیفے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ پاک کا وہ نام شامل کرنا ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے خالی جھولیوں کو بھرنے والے۔ یہ نام آپ نے شاید اپنی زندگی میں میرے دوستو پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن آج جب یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد دیکھیں تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے، پھر دنیا داری میں لگ گئے، پھر آ کر دوسرا پڑھا نہ۔ میرے غریب نہ، تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اور پھر آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج تو بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن عمل کے پڑھتے ہی آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اے میرے غریب، انشاءاللہ 1 گھنٹے کا چیلنج ہے، 1 گھنٹے بعد رزق دروازے توڑ کر آئے گا، غیبی دولت والے ہاتھ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے اور تمہارے ہاتھ سے دین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اس عمل کے 1 دن کے اس وظیفے نے اس عمل کے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ اب آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ پاک کا نام ہے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ 11 بار پڑھ کر آخر میں مانگی گئی دعائیں 100% پوری ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔